السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ماہ ہم سے چند دنوں کی دوری پر ہے۔ یہ وہ گولڈن چانس ہوتا ہے جو انسان کو اپنی انا کو مار کر رب سے ملانے اور مل جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سارا دن بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرنے کے باوجود اس ذات واحد کے حکم پر افطار کے وقت کا انتظار کرنا دراصل انسان کو ہر لمحہ رب کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ اصل وقت ہوتا ہے جو انسان کو خود سے خدا تک پہنچاتا ہے، مگر یہ جب بھی ممکن ہے جب انسان خود کو پہچاننے کی صحیح کرتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے بیک پہ چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں وہ پہلا دن جب آپ اس دنیا میں آئے، جب آپ نے اس دنیا میں اپنے قدم دھرے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ذات بہت حقیر تھی۔ ایک بہت ہی حقیر انسان کی جو ذات ہے وہ بہت حقیر ہے۔ ایک نطفے سے انسان کی ذات کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد انسان بڑھتا گیا اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بہت انا والا ہوتا ہے۔ انسان کی ذات میں بہت انا ہے، بہت غرور ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان کے ساتھ ہمہ وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ وہ شیطان جس نے اپنی انا میں آ کے، اپنی انا کے ذام میں آ کر جو ہے رب کی ذات کے سامنے یہ جھٹلا دیا کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، اور آدم وہ جس کی اولاد آج ہم لوگ ہیں۔ تو جب انسان نے رب سے یہ وعدہ کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو قیامت کے وقت تک بھٹکاتا رہے گا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بات سے یا اس چیز سے بچ جائیں گے اور شیطان کے شر سے بچ کر ہم نکل جائیں گے؟ تو جو یہ انا کا زوم ہوتا ہے یہ انسان کو بہت زیادہ اونچائی پر لے جاتا ہے اور رب سے بہت دور کر دیتا ہے۔ انسان جتنے زیادہ چڑھائی پر چڑھتا جاتا ہے وہ رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ اس چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے انسان نے رب کو یاد رکھا تھا یا نہیں یاد رکھا۔ اگر ہم انسان صرف یہ سوچ لیں کہ انسان کی ذات ایک نطفے سے پیدا ہوئی ہے، ایک حقیر نطفہ، تو انسان اپنی ذات کو اسی وقت مار دیتا ہے۔ پھر اس کی ذات کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ خود سے خدا تک کا ہوتا ہے۔ یہ جو بیچ کا سارا وقفہ ہوتا ہے یہ انسان کا خود ساختہ ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اصل سے ابد تک انسان کو پتہ ہے کہ ایک رب کی ذات ہے اور ایک انسان ہے۔ یہ دو لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں اور جو بیچ کے ہمسفر ہیں وہ تو فرضی کردار ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا ہے کہ میں رب سے نہیں مل پا رہا، میں رب کی کبھی محسوس کرتا ہوں، جبکہ انسان پہچانے تو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جو ایک ذات رہتی ہے وہ ہمیشہ رب کی ہوتی ہے۔ جب انسان کی پہچاننا شروع کرتا ہے تب جو سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خود سے خدا تک کا۔ پھر انسان اپنی ذات کو مارتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اور انسان ہر اس بات پر عمل کرتا ہے جو اس کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس بات کی دلیل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر صرف ایک آپ کا نفس بچتا ہے جس پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کنٹرول کے لیے انسان کو اور ہم پر اتنی رحمت کی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ دیا جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اور انسان سارا دن بھوک پیاس پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، برداشت رکھتا ہے، اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھتا ہے جس کا حکم اس کے رب نے اسے دیا ہے۔ تو انسان پورے 30 دن اپنے نفس کو مارنا سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان میں عبادتیں کرنا آسان لگتا ہے، رب سے ملاقات کرنا آسان لگتا ہے، رب کی ذات کو جاننا، رب کی ذات پر غور و فکر کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن پر تدبر کرنا بہت آسان لگتا ہے۔ چیزیں بہت واضح ہونے لگتی ہیں، بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں انسان کو سمجھ آنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رب سے ملوانے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا کہ انسان شیطان سے بچا ہوتا ہے، پھر نفس کو مارنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو جب ان دو چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں تو پیچھے صرف ایک رب کی ذات بچتی ہے۔ تو ہم نے
اس بات سے صرف یہی سبق لینا ہے کہ جو خود سے خدا تک کا سفر ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اگر آپ رب کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اگر آپ رب کی ذات کو مان لیتے ہیں، تو آپ اپنی ذات کو بھلا کر ہر اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہم آئیے امید کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے نفس کو مار کر اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنی ذات سے لے کر ذات واحد تک کا سفر کریں گے جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔